بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو عزتمنو زړه ته راتېرو زما د سترګو تور او د زړه ټکورو ملګرو. امان الله ناصر ستاسې د ښکلې خپرونې سیلونه او سفرونو سره ستاسې په درانه خدمت کې حاضر دی. دا وخت زه په تربت کې یم او دا زموږ د تربت دریم او آخري پروګرام دی. د تربت پاک له موږ تاسو ته ډېر معلومات درکوي. نن زه صرف او صرف ځمه د تربت چې کم بازار دی په هغه کې زه د مختلفو دکاندارانو سره د هغوی په مسایلو باندې خبره کوم. په مابین کې به موږ یو دوه نور سپیشل میلمانه دي د هغو سره به هم خبره کوو. سندرې به هم تاسو ته اورو. نو زما سره اوسئ. راځئ چې لومړی زه تاسو ته در ښکاره کړم د تربت شایسته بازار. ان کا سب سے بڑا دکان ہے یہاں ماشاءاللہ جوتوں کا. ہر قسم کی جوتے ادھر مجھے نظر آ رہی ہے. تو حاجی صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ حاجی شاہ دوست. ماشاءاللہ شاہ دوست مطلب غریب دوست نہیں ہے, صرف شاہ دوست. نہیں, غریبوں کا بھی دوست ہوں اور شاہوں کا بھی دوست ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیونکہ نام آپ نے ایسا رکھا ہے. شاہ کے تو سب دوست ہوتے ہیں, اصل تو بندہ وہی ہے جو غریب دوست ہو. جی جی. اچھا جی صاحب, کہاں سے آتے ہیں یہ جوتے؟ یہ کراچی سے, جناب لاہور سے اور کوئٹہ سے. اچھا آپ مجھے یہ بتایا جی صاحب کہ ایران سے چیزیں نہیں آ رہی ہے اب؟ نہیں, ہمارے لیے جو ہے نا جوتے, دیکھو ہمارا کام چمپل کا کام ہے. جی جی. تو ہم جو ہے نا ایران سے نہیں بلکہ کراچی سے, لاہور سے, فیصل آباد سے اور کوئٹہ سے. اچھا اچھا. جی, ہم جو ہے نا وہاں سے لاتے ہیں. اچھا, لوگ پسند کرتے ہیں ان جوتوں کو, کیونکہ ہم تو پسند کرتے تھے وہ بلوچی جو بنے ہوئے ہیں. تو آج کل لوگ یہ جوتے خرید رہے ہیں. ہاں ہاں جی, بالکل بالکل بالکل. وہ جوتے بھی چلتے ہیں یا وہ نہیں؟ بھی چلتے ہیں. اچھا. باقی جو ہے نا زیادہ تر لوگ یہی چمپلیں, جوتے, سینڈل وغیرہ جو لے لیتے ہیں. اچھا. ہاں جی. آج کل لوگ شکایت کر رہے ہیں. میں جس بندے کے پاس بھی گیا ہوں تو انہوں نے شکایت کی کہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے, کاروبار بہت کم ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے. آپ کے بھی کاروبار پہ کوئی اثر پڑا ہے نہیں؟ ہاں جی, دیکھو یہ کاروبار جو ہے حالت کے مطابق ہوتے ہیں. جی جی. ہم چونکہ بارڈر کے قریب رہتے ہیں. جی جی. جی, یہاں جو ہے نا کاروبار بارڈر کے ساتھ یہ چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں تیل کے حوالے سے, ڈیزل کے حوالے سے, پیٹرول کے حوالے سے, تو جب یہ توڑا جو ہے نا زیادہ چلتا ہے تو ہمارا کاروبار بھی زیادہ چلتا ہے. اگر اس پر جو ہے نا پابندی لگے, یہ کاروبار جو ہے نا ٹھپ ہو جائے تو ظاہر ہے ہمارے کاروبار بھی جو ہے نا یہ جو حکومت سے کیا درخواست کریں گے؟ دو رستے ہیں میرے نزدیک. یا تو یہ کاروبار چھوڑ دے تاکہ یہ غریب لوگ اپنا روزگار کرے, ٹھیک ہے نا, یا پھر یہ کہ حکومت اسی طرح فیکٹریاں اور کمپنیاں جو دیگر صوبوں میں بنائے پھر وہ بنا دے تاکہ لوگ اس ذریعے سے پیسے کمائیں. دیکھو جی, ہمارے علاقے میں نہ کوئی جو ہے نا انڈسٹری ہے, نہ کوئی فیکٹریز ہے, نہ کوئی کاروبار اور ہے کہ لوگ جو ہے منسلک ہو جائیں. ہمارے علاقے میں زیادہ تر کاروبار جو ہے نا بارڈر کے ساتھ منسلک ہے. جی ٹھیک ہے جی, سر. اگرچہ غیر قانونی ہے, جی. اس میں جو ہے کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہمارا درخواست حکومت سے یہ ہے کہ جب تک کوئی متبادل طریقہ کار لوگوں کے لیے روزگار اگر وہ تلاش کرے, لوگوں کو مطمئن کرے, تو ظاہر ہے یہ کاروبار خود بخود جو ہے بند ہو جائے گا. ہمارا ریکویسٹ یہ ہے حکومت سے کہ جب تک کوئی متبادل طریقہ کار روزگار لوگوں کے لیے وہ تلاش نہ کرے, مہیا نہ کرے, تب تک اس چھوٹے کاروبار پر کوئی قدغن, کوئی پابندی نہ لگائیں. تاکہ آخر ہے کیا یہاں پر, یہ لوگوں کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے. اگر یہ بند ہو جائے پھر لوگ کیا کرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ اگر یہ جو ہے نا بند نہ ہو تو زیادہ تر لوگ ان سے جو ہے نا منسلک ہو جاتے ہیں. کوئی چھوٹا گاڑی خریدتا ہے, کوئی کلینڈری کرتا ہے, کوئی ڈرائیوری کرتا ہے, کوئی حمالی کرتا ہے, تو لوگ اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں, لوگوں کے روزگار بھی بن جاتے ہیں اور ہمارا بھی کاروبار جو ہے چل پڑتا ہے. ہاں جی.
ناظرین، حاجی صاحب نے بہت اچھی بات کی اور حقیقت بات بھی یہ، حق بات بھی یہ ہے کہ جو لوگ اس کاروبار پہ پابندی لگاتے ہیں ان کے تو ماشاءاللہ تنخواہیں فکس ہے اور اچھی بلی تنخواہیں، پھر وہ میڈیکل بھی لیتے ہیں الاؤنس، اوپر سے بھی لیتے ہیں الاؤنسز، اور پھر جب یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو اچھی خاصی قیمتی پلاٹس بھی ان کو مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پینشن میں اچھی خاصی رقم ان کو مل جاتی ہے۔ یہ جو غریب بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ نے ان کو تعلیم بھی نہیں دی، آپ ان کو صحت بھی نہیں دے رہے، آپ ان کو چھوٹا موٹا ڈیزل اور پیٹرول کا کاروبار بھی الاؤ نہیں کر رہے، تو حاجی صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے، میں گورنمنٹ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ بندہ پھر کیا کرے، وہ کیا کریں گے؟ چوری چکاری کرنے کے لیے آپ اس کو نہیں چھوڑ رہے، اور بدبختی یہ کہ ہماری جو قبائلی علاقے ہیں اس میں چوری چکاری ویسے بہت اس کو حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ برا کام ہے، ان کے لیے یہ سارا زندگی کا ایک پیغور، ایک تانا بن جاتا ہے، تو وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ کاروبار آپ کرنے نہیں دے رہے، ان کے لیے متبادل روزگار آپ مہیا نہیں کر رہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ لوگ اس مالامال صوبے جو اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو ہر چیز دی ہے، سونا بھی دیا ہے، تانبا بھی دیا ہے، پیٹرول بھی دیا ہے، گیس بھی دیا ہے، ایک بہت بڑا سائل بھی دیا ہے، اس کے باوجود اگر یہ غریب ہے تو یہ مجھے اور آپ دونوں کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو حاجی صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ٹائرس کی دکان میں ہوا۔ حاجی صاحب آپ کا نام؟ موسیٰ جان، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر ہے سب۔ حاجی صاحب ایسا پریشان کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ کوئی دو شادی تو نہیں کیا آپ نے؟ نہیں شادی ایک ہے تو پھر پریشان کیوں ہو؟ پریشان سب پریشان ہے، شادی کا پریشان، کاروبار نہیں ہے نا، کاروبار نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے کاروبار؟ میں نے تو سنا تھا کہ بھائی تربت اتنا زبردست شہر ہے، میں تو خود پروگرام بنا رہا تھا کہ یہ ٹی وی شو چھوڑ کر ادھر آ کے کوئی ٹھہرو کا دکان کھول دوں، وہ آپ کو پریشان دیکھ کر میں پشیمان ہو گیا بھائی۔ صحیح ہے، تو کیوں یہ کاروبار کیوں نہیں ہے؟ کاروبار نہیں ہے، سب نہیں ہے کہ مہنگا ہے چیز، مال مہنگا ہے؟ مال کیوں مہنگا ہے؟ مہنگا ہے کہ مہنگا صحیح ہے، نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ایک گاڑی چلتا ہے، ایک بھاڑا 2000 کلدار ہے، اور 2000 کا کلدار ہے 27 روپے چون لے ہمارا۔ اچھا، تو پہلے آپ کتنے کماتے تھے، اب کتنے کماتے؟ ہمارے ٹیر کے 100 روپیہ ہے، ایک ٹھیر میں 100 روپے؟ 100 روپے روزانہ گیا پر روزہ ملتا ہے، 400 ملتا ہے، 500 ملتا ہے۔ اچھا، تو دکان کرایہ کا یا آپ نے؟ 10,000 ہے۔ 10,000 روپے کرایہ؟ پہلے ٹھیر تو آپ کوئی 100 دانے بیچیں گے تو دکان کا کرایہ برابر ہوگا؟ برابر ہو گیا۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر آپ کھانا شروع کریں گے؟ کھانا شروع کرے گا۔ آپ کی پریشانی دیکھ کر یہ جو چلم آپ نے پیچھے رکھا ہوا ہے، مجھے اندازہ ہو گیا بندہ پریشان ہے، اس لیے اس نے حکا رکھا ہوا ہے، کاروبار نہیں ہے۔ جب کاروبار بھی نہ ہو، پریشانی بھی ہو، پھر اس کا ایک ہی علاج ہے، سوا کے جائیں گے نا؟ بس بیانو دادی بخاری شڑی پر زان واشی دیس۔ اچھا، شڑی پرزان واچو چلم وسکوا، ٹھیک سو؟ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جس طرح کا قوم ہوگا میں اس پہ اسی طرح حالات لے آؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں ہماری نیت ٹھیک نہیں ہو۔ آپ بی این پی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، اختر جان کے پارٹی سے، تو اختر جان بھی تو 2-3 مرتبہ آیا ہے بھائی جان۔ بھائی جان بات یہ ادھر ہی آتا ہے، مگر غریبوں کے لیے یہ کوئی بچ گیا اور کوئی نہیں بلوچ۔ ایک بچ گیا نہیں، پہلے جب وہ آئے تھے 2-3 مرتبہ، انہوں نے کیا کیا؟ غریب کے غریبوں کے لیے جتنا اس کے ہاتھ سے ہو گیا آیا کیا، نہیں کیا کیا؟ مثال کے طور وہ غریبوں کے لیے جتنا اس کے ہاتھ سے آیا بھی نہیں چھوڑتے نہیں ہے سر کسی کو، جو کام کرتے ہیں ایمانداری کا کام کرتے کوئی نہیں چھوڑتے۔ آج کل جو وزیر آتے بے ایمان ہوتا ہے وہ اس کے لیے کام ہوتا ہے، وہ ادھر ہی کام کرتے ہیں بلوچستان کے اندر۔ اچھا، ابھی تک کوئی بس ادھر پوچھو بغیر ڈاکٹر مالک سے کوئی وزیر نے کیا ہی نہیں، سب بے ایمان وزیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ بات روڈوں کو دیکھو، غریبوں کو دیکھ لو۔ بھائی جان وہ جو ہے وہ بی این پی عوامی سے تعلق رکھتا ہے ڈاکٹر مالک صاحب، یہ آپ اختر جان کی بات کرو جو بی این پی سے تعلق یہ رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اختر جو مالک تھا اس ٹائم پر تربت آپ لوگوں نے دیکھا کیسے تھا، ابھی بھی تربت نظر آ رہا ہے، سب بلوچوں کو معلوم ہے۔ تو آپ پھر اختر جان کی بات کر رہے ہو، مالک کی بات نہیں کر رہے ہو؟ غریبوں کے لیے ابھی باتیں کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اچھا، ابھی اس ٹائم پر بھاگ کے اب یہ گاڑی ہم لوگ گاڑی والے یہ دیکھو دیکھو
کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں, کچھ لوگ کام کرتے کر ہیں. رہے ہیں سر. ڈاکٹر مالک نے یہاں پہ کام کر کے دکھایا ہے. اس نے کام کر کے دکھایا. ابھی یہ ہم لوگ گاڑی والے ہیں, ڈیزل بند ہوتا ہے, سب چیز بند ہوتا ہے, یہی اختر جان بات کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. یہ ایک آپ کا وہ یہ کیا کمشنر مر گیا تو کتنا دن ڈیزل بند ہو گیا, کتنا ادھر بلوچ لوگ مر گئے, کیوں ڈیزل بند نہیں کیا گورنمنٹ نے؟ یہ دیکھو یہ آپ نے بات کی, یہ میں مانتا ہوں. کسی کون سا گورنمنٹ نے کیا, کون سا بلوچ لوگوں نے ہنگامہ ہوتا ہے؟ کیونکہ بھئی یہ ابھی جو مرتا ہے, جو ڈاکٹر مرے گا اس کے لیے تو سارے روڈ بند ہوتے ہیں, یا آفیسر مرے گا, مگر جو بلوچ مرتا ہے وہ کس لیے کہ بلوچ ہے نا, کوئی نہیں ہے اس پہ ہاں بات یہ ہے نا, ہاں بات یہ ہے. ابھی کون سا روڈوں پہ کیا, کون سا غریبوں کے لیے کیا؟ ابھی ادھر سے نکل جاؤ تو من تک جاؤ, جو دیکھو ایک دفعہ روڈ کا حالت دیکھو, کون سا وزیر نے کیا ہے؟ وہ اپنا گھر میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں, بلوچ کو جو ہو جائے ہو جائے. ہاں تو یہ جو یہاں تربت کی جو نمائندے یہ بھی تو بلوچ ہے بھائی. سر نہیں ہے, یہ بلوچ ہوتا تھا, ابھی بلوچ سب ختم ہو گیا, نام کے بلوچ ہے, ابھی بلوچ نہیں ہے, سب ہو جائے, ابھی نام کا بلوچ ہے, ادھر بلوچ نہیں یہ ہے. کام کے بلوچ ہے نہیں یہ کسی نے, کس نے کیا ہے, کس نے بلوچ نے کون سا کیا ہے؟ یہ جو کام کے بلوچ جو باتیں کر رہے ہیں بھائی, کام کا غل ہم لوگ اپنے ہاتھوں کا مزدوری سے کھا رہے ہیں. سر کون سا گورنمنٹ نے ہم لوگوں کو دیا؟ یہ کر رہے اختر بات کر رہے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہے, اور کرنے والا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے, وزیر نہیں ہے ادھر ہی. اچھا میں آپ کو اگر وزیر اعظم بنا دوں تو آپ کیا کریں گے؟ جب سیٹ میں ہم وزیر اعظم ہو گیا بیٹھ گیا تو ہم بے ایمان بنیں گے. ایمان ہاں بنے؟ بالکل. اللہ آپ کو وزیر اعظم نہ بنائے, اللہ آپ کو اسی طرح ڈرائیور رکھے. کون سا ایماندار بیٹھا ہوا ہے سر؟ یہ ابھی یہ ہم لوگوں کا وزیر اعلیٰ تھا, اس نے کیا بولا کہ ہم غریبوں کے لیے گھر بناؤں گا, میں غریبوں کو یہ کروں گا. آج غریبوں کے اندر ایک ٹھیر 25,000 کا آیا ہوا ہے. ساتھ کون سا وزیر اعلیٰ نے کیا؟ یہ دیکھو ابھی وزیر اعظم تو کس نے کیا ہم لوگوں کے لیے؟ وزیر اعظم نے کیا. عمران خان آ گیا, لوگ ادھر ہی تڑپ رہا تھا, بولتے عمران خان آج عمران خان آئے, دیکھو غریب لوگ سر مر رہے ہیں. کس لیے آپ ادھر, کس لیے آئے؟ اسی وجہ سے آپ ادھر ہی آئے ہیں نا, غریبوں کو دیکھنے کے لیے آئے. آج بولتے ہیں اس کو دیکھو تھوڑا سا بلڈنگ, اگر پیسہ ہوتا تو بلڈنگ ایسے نہیں ہوتا تھا سر. جو ہمارا چینل ہے خیبر, دیکھو ہم کہاں سے آئے, اس لیے کہ بلوچ اور پٹھان بھائی بھائی ہے, ہم سارے پاکستانی بھائی بھائی ہیں, سب مسلمان بھائی ہیں, سارے مسلمان بھائی بھائی ہے, اور سارے انسان بھائی بھائی ہے. بالکل بالکل, یہ بات سب صحیح, بابا آدم اور بی بی ہوا کا اولاد ہے. بالکل بات صحیح تو ہے. اس لیے میں آیا ہوں, یہ آپ کی آواز میں اب پوری دنیا تک پہنچا دوں گا. باقی دنیا کا کام ہے بھائی. ہم لوگوں کو 14 سال ادھر ایمانداری نہیں دیکھا ہے ابھی تک, نہیں دیکھا. کیوں؟ اپنے غریبی سے گزار رہے ہیں. کون ہم لوگوں کو دے رہا ہے؟ کون سا گورنمنٹ نے دیا ہے؟ اگر کچھ بات کریں گے زیادہ مارے گا بلوچوں کو, ڈنڈا مارے گا, اور کیا کرے گا؟ بلوچوں کے لیے کچھ نہیں کرے گا سر. پھر آپ بلوچوں پہ چلے گئے, تھوڑی سی باتیں پٹھانوں کے لیے بھی کریں, ہم بھی بہت غریب لوگ ہیں. آپ بھی ایسے سر ادھر سے ادھر ہی آئے, آپ بھی ایسے, آپ بھی پٹھانوں کو فرق. یہ بیچارہ کتنا غریب شکل ہے اس کا, دیکھو بہت غریب ہے سر. کوئٹے کا جو ہوتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا ہے. ہم بھی کوئٹے سے رہتے ہیں, ہم لانگو قوم سے رہتے ہیں سر. مگر نہیں کیا, کس نے کیا ہمارے لیے؟ تو یہ خالد لانگو کے پاس آپ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ ایمانداری کا کام کیا تو اس کو اندر کیا, بولتے ہیں وہ پیسے اٹھا کر جا رہا ہے. اچھا پھر ایمانداری کا کون کرے گا؟ بے ایمان والا آدمی اس کا عزت بھائی ہوتا ہے آج کل. اچھا آپ ضیاء لانگو اس کا بھائی ہے؟ بھائی بالکل, وہ جگر ہے. جگر ہے؟ ہاں بالکل. بس خالی لانگو آپ کی لانگو جگر ہے؟ بالکل, سب جگر ہے. جگر ہونے کے لیے جو بلوچ ہے اس کا, جو چمپلی میں قربان ہوگا اس کے لیے. اچھا بلوچ قوم کا صرف. پٹھانوں کی بات نہیں کر رہے ہو, پھر میں رو رہا ہوں. پٹھان کیا ہے؟ پٹھانوں کا رشتہ داری بھی ہے بلوچوں کے ساتھ. بلوچ زبردست زبردست. مگر یہ بولتا ہے ایمانداروں کو میں ہردم سلام کرتا ہوں, اس کے چمپلیوں کو بھی سلام, بے ایمانوں کو نالت. اچھا ابھی یہ بولو کہ بھائی پٹھان بلوچ بھائی پٹھان بھائی. بلوچ بھائی بھائی. اچھا پھر بولو مسلمان مسلمان سب بھائی بھائی. بولو پاکستانی پاکستانی بھائی بھائی بھائی. بھائی. ٹھیک ہے نا؟ پاکستان کا بھائی نہیں ہوتے ہم لوگوں کو بلوچوں کا, ہوتا تو ہم لوگ ذلیل نہیں ہوتا تھا. ہاں ہاں, پاکستان قوم میں ہمارا بھائی ہو گیا سر. بھائی ہوتا تھا ہم لوگوں کو روڈ بنتا تھا, بھائی ہوتا تھا ہم لوگوں کو چمپلی نہیں ہوتا تھا, چمپلی نہیں, عید میں ہم لوگوں کو چمپلی نہیں ملتا ہے. بھائی ہے, جاؤ ان کو بھائیوں کو دیکھو, اس کے چمپلیوں کو, اس کے بچوں کو دیکھو, تعلیم کرتے ہیں ہم لوگ. ہم لوگوں کو تعلیم کیا بکری ہے, یہ تعلیم ہے ہم لوگوں کو بلوچوں کا. اب بولتا ہے پاکستان, تو پاکستان واقعی کہ پاکستان کبھی بلوچوں کے لیے دیکھ رہا ہے, یہ بلوچ ہمارا ہے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں پنجاب میں بھی گیا ہوں, میں سندھ میں بھی گیا ہوں. آپ یقین کریں ایک آدمی کو میں نے دیکھا ہے, یہ جو دوتی نہیں ہے اس کا, یہ ایک دو سال تک وہ خرید نہیں سکتا ہے, وہاں پہ بھی غریب ہے, مگر اس کو پھر بھی اپنا کرتے ہیں. ان کا ایک کتا مرتا ہے اس کے لیے وہ ہنگامہ بناتے ہیں. ہم لوگوں 20 مر جائے جیسے کتا مر گیا ہے. تو آپ بھی نکلے بھائی. نکلے گا, نکلنے والا نہیں ہے سر. کیوں نہیں ہے؟ مارے گا.
اب بس کمال ہے یار. میں نکلو گھنٹے سے بعد ہم لوگوں کو ماریں گے اور کون نکلے گا؟ ابھی دیکھو آپ نے کتنی باتیں کی, انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں مارے گا. مارنے کے لیے ہم کوئی بہت مر گیا, اس سے ہم بھی اچھا نہیں ہے. اچھا وہ بھی چلو بھائی پھر بندوق تیار کرو, مارو اس کو بھائی. بالکل خوش رہو. اللہ خوش رہے. بله ملګرو دا وخت زه په تربت کې هم پروګرام د سیلونه او سفرونه او د خیبر په ښایسته سکرین باندې تاسې دا پروګرام دا وخت ګورئ. په تربت کې چې ما کم ښایست تاسو ته د ښکاره کوي, کم ښکلا چې ما تاسو ته د ښکاره کړه, کم ډسپلین چې ما تاسو ته د ښکاره کوي, کم صفایي چې ما تاسو ته د ښکاره کړه, بیا هغه ښایسته ښایسته چوکونه او په هغه باندې د علم او د ایجوکیشن اشتهارات او سیمبلز او پر هغه چوکونو باندې چې دوی کم پیغام ورکړی و د یو سټیچو په شکل کې, هغه ما تاسو ته درښکاره کوي. په دې کې زه تاسو ته ووایم په دې کې تر ټولو لوی لاس د تربت د ځوانانو دی. او دا وخت یو دوه ډېر ښایسته ځوانان چې دوی په سوشل اړخ باندې د ژوند کار کوي, یعنی په اولسي اړخ باندې د خلکو د ویښولو دپاره د اویرنس دپاره د ځوانانو دوی کار کوي, شپه او ورځ لګیا دي. او دغه د دوی هڅې او کوششونه دي, د دوی زیار دی چې هغه رنګ راوړی دی. تا ته دغه رنګ پر روډ باندې هم ښکاره کېږي, تا ته پر سکول باندې هم ښکاره کېږي, تاسو ته پر اسپتال باندې هم ښکاره کېږي. زما دې خواته ناست دی ښاغلی عمر اوته, د ده د نامه څه مطلب دی دی به دا راښیي. د دې سره علاوه دی د خلکو د اویرنسو د راویښېدو دپاره څه کوي. بل د یو ډېر ښه کار دا کوي, دی وایي چې ټیکهدار روډ جوړوي هم زه ورته درېدلی سم چې وروره په دې کې خراب میټریل ولې استعمالوي, دا زما تربت دی, زما د ټیکس پیسې دي, ته دا ملاوټ ولې کوې. دا یو خبره ده چې ډېره ښه خبره ده. نو دی وایي موږ جنګ نه کوو د چا سره, موږ ده ته وایو که ده خبره ونه منل بیا هغه متعلقه ادارې ته ورځو, هلته خبر ورته کوو. که هغوی نه ومنل بیا زموږ د منسټرانو د سکرټریانو سره واټساپ ګروپ دی, په هغه باندې موږ دا خبرې شیر کوو او دوی په دې باندې مجبوره کوو چې دوی صحیح کار وکړي. نو اول به راسمه زه عمر اوت صاحب ته او د هغه سره زه په ظاهر د په اردو باندې خبره کوم, د ده څه به زه یو څو سوالونه کم. جی عمر صاحب, آپ کا جو سوشل سوسائٹی ہے تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں, نام کیا ہے, مقاصد کیا ہے, اور جو مقاصد آپ نے پہلے دن یہ بناتے ہوئے سوچے تھے کہاں تک آپ کامیاب ہوئے اب تک؟ ہماری جو آرگنائزیشن ہے, ہم لوگوں نے اس کی مطلب جو انیشیل جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو وہ 6 اگست تقریباً 2016 میں. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی جو انٹلیکچوئل لوگ تھے, ہمارے جو دوست تھے, وہ سارے ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں, ان نے ہماری گیدرنگ بھی ایک ساتھ ہوتی ہے, تو ہماری پولیٹیکل تربیت بھی ہے مطلب بچپن سے اور اسٹوڈنٹ لائف سے. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن بنا دیں جس میں ہم اپنے مطلب جتنے بھی ادارے ہیں اس پہ ہم نگرانی کریں. ہمارے جو حقوق ہیں اس میں ہمارے جو بجٹس آتے ہیں, جو پی ایس ڈی پی میں الاٹ ہوتے ہیں, جو ٹھیکے آتے ہیں, ایون دو جو رسپانسبلٹی ہے اداروں کی, اس کی ذمہ داریاں ہم ان کو سمجھا دیں کہ یہ ہماری فلاں ادارے کی فلاں ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح معنوں میں نبھا رہا ہے یا نہیں. سوسائٹی کو اس حد تک مطلب گورنمنٹ نے اس کو یہ جتنے بھی فیسلٹیز دی ہیں وہ کیا وہ فیسلٹیز لوگوں کو اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل. مطلب ہمارے یہ نہیں کہ ہم ایک پریشر گروپ ہیں یا کہ مطلب ہم کسی کو دباؤ دیتے ہیں. ہمارا جو مین مقصد ہے, جو ہمارا اسٹرینتھن آف ڈپارٹمنٹ ہے, ہم ڈپارٹمنٹ کو اسسٹ کرتے ہیں, ان کو اسٹرینتھ کرتے ہیں, ان کو مضبوط کرتے ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ ان کو بھی مشکلات نہ ہو اور ہماری سوسائٹی کے لیے بہتری ہو, ہمارے معاشرے کے لیے بہتری ہو, اور ہمارے آنے والے نسل اس پر بھی نگرانی رکھیں, اس پہ اکاؤنٹیبل کریں لوگوں کو. اور یہ جو فنڈز کی بے ضابطگیاں ہوتی تھیں پہلے, مطلب بجٹ کی بے ضابطگیاں ہوتی تھی, ابھی آپ تربت شہر کو تقریباً دیکھ رہے ہیں, اس پہ اگر ذرا سی بھی یہاں وہاں ہو جائے, مطلب کوئی بھی ٹھیکیدار اپنی ٹھیکے کو پورا نہ کرے یا کہ اپنے کام میں صحیح معنوں میں وہ میٹیریل استعمال نہ کرے, تو بالکل ہم اس پر آواز اٹھاتے ہیں اور ہماری آواز سنی جاتی ہے. اچھا, میں نے اکثر یہ دیکھا ہے, میرے سامنے ایک دفعہ ایک بندہ آیا, اس نے کسی ٹھیکیدار سے کہا کہ یہ جو آپ سیمنٹ ملا رہے ہو اس کے ساتھ آپ مٹی بھی پھینک رہے ہو, ایک مزدور سے کہا. تو ان کا جو سپروائزر تھا اس نے اس بندے کو مارا, حالانکہ وہ ایس ڈی او تھے.
تو اس نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کے ایکسین نے ہم سے پیسے لیے, آپ کے منسٹر نے پیسے لیے, آپ کے وہاں پہ جو ہے نا جو جس وقت مجھے ٹینڈر منظور ہو رہا تھا وہاں پہ مجھ سے رشوت لی گئی, اب تم آ گئے ہو تو میں اگر یہ ملاوٹ نہیں کروں گا تو یہ اتنے کم پیسوں میں کام کیسے. تو آپ کے ساتھ حکومت کی بھی ظاہر ہے جھگڑا ہے, وہ کہہ رہے کہ آپ کون ہوتے ہو کہ آپ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہو, اس طرح ہے کوئی؟ بالکل, بعض جگہ بعض سوشل میڈیا میں ہمیں گالیاں بھی پڑتی ہیں, وہ ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے, اور ہمارے کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ساری آرگنائزیشن بھی بنی ہیں کہ بھئی ان کو پیچھے دھکیلا جائے اور ہم آگے آ جائیں, تاکہ ہمارے مطلب بہت سارے طریقوں سے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں ہمیں چپ کرانے کے لیے. لیکن خیر بالائے ان سب کو بالائے طاق رکھ کے ہم لوگوں نے جو فیصلہ کیا تھا, ہماری کمٹمنٹ تھی, ہمارے دوستوں کی کمٹمنٹ تھی, وہ یہی تھا کہ بھئی جو بھی ہو ابھی ہونا ہے, کرنا ہے, اس معاشرے کے لیے کرنا ہے, اس قوم کے لیے کرنا ہے, اس سوسائٹی کے لیے کرنا ہے. کب تک ہم بس برداشت کرتے رہیں گے اور نیگلیکٹ کرتے رہیں گے؟ اور جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں نا, جن کا نام مجھے یاد ہے, جن کے اقوال ہم روزانہ اپنی باتوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا, انہوں نے یہ فرمایا, ان لوگوں نے ان باتوں کا کوئی خیال نہیں رکھا کہ لوگ کیا کہیں گے, آفیسرز کیا کہیں گے, منسٹرز کیا کہیں گے. انہوں نے جو ان کو اچھا لگا وہ رستہ انہوں نے اپنایا, اور پھر وہ جدوجہد کرتے رہے. کچھ کو ٹارگٹ کیا گیا, کچھ کو غائب کیا گیا, کچھ کو جیلوں میں ڈالا گیا, کچھ لوگوں کی جائیدادیں ضبط کی گئی, ان کے بچوں کو اذیتیں پہنچائی گئی, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, جو حق ہے تو حق ہے. اسی لیے ان لوگوں کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں. حالانکہ اس زمانے میں کئی ہزار, کئی لاکھ, کئی کروڑ لوگ تھے, عام لوگ, جن کو ہم بھول گئے. لیکن جو بندہ آپ کی طرح معاشرے کے لیے سوچتا ہے, پھر ریزسٹ کرتا ہے, باتوں کو بھی سنتا ہے. کچھ مایوس لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جنہوں نے بڑا اچھا کام شروع کیا. پھر جو سوشل میڈیا ہے, پھر ماشاءاللہ ہمارے جو پشتونوں کا ہے اور جو کچھ اور قوموں کا ہے, وہ گالیاں بکتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. تو دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے. یہ جدوجہد آپ نے جاری و ساری رکھنا ہے, اور انشاءاللہ ایک دن آپ ایک بہت روشن منزل پر پہنچ جائیں گے. نہیں بالکل, آپ کی بات بالکل درست ہے. اگر ہم اسی سمت میں چلے جائیں, شروع میں ہمیں مشکلات ہوئی تھی, مطلب کام کرنے میں ہمیں ایڈمنسٹریشن, سول ایڈمنسٹریشن نے سپورٹ نہیں کیا, ہمیں باقی اداروں کی جو آفیسرس تھے, جبکہ ہمارا حق ہے کہ رائٹ آف انفارمیشن ہر کسی کا حق ہے, شہریہ ہمارے آئین میں دیا گیا ہے. تو آستاً جب وقت گزرتا گیا تو لوگوں کا اعتماد بھی بڑھتا گیا ہم پر, تو ہم پر بھروسہ ہونے لگا. اور ابھی ماشاءاللہ جتنے بھی یہ ہمارے ایک گروپ ہے واٹس ایپ کا, ہمارے منسٹر اس میں ہیں, ہمارے بیوروکریٹس اس میں ہیں, ہمارے آفیسرز اس میں ہیں. تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں, اور ان کو کوئی کام اگر کرنا ہو تو ہم سے ضرور مشورہ بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اب ہم آتے ہیں آج کے ہمارے جو میزبان تھے, جو رہبر تھے, جو گائیڈ تھے تربت میں, جناب عبدالقدیر لقمان صاحب, جس کو اس وقت سخت نیند آ رہی ہے. قدیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر خیریت, آپ کیسے ہیں جناب؟ اب آپ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں, کس محکمے میں کام کرتے ہیں, اور اس محکمے میں کیا کیا کام کرتے ہیں؟ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں سوشل ویلفیئر اینڈ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان میں. جو عمر صاحب سول سوسائٹی کا ذکر کر رہے تھے, ہم اس کے ادنے سے کارکن بھی ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن, سماجی بہبود پہ ہے. ہمارے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں جہاں پر ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہمارا ایک ہے, اسپیشل ایجوکیشن ہے, ٹریٹمنٹ اینڈ ریبلٹیشن سینٹر ہے فار ڈرگ ایڈکٹس, اور پیشنٹس ریبلٹیشن سیکشن ہے, این جی اوز رجسٹریشن اینڈ سپرویژن سیکشن ہے. باقی گورنمنٹ کے جتنے بھی دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن کا ایک سیکشن ہے جہاں پر پولیو کے پروگرامز ہوتے ہیں, جہاں پر ڈینگی وغیرہ کے پروگرامز ہوتے ہیں. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خاص مطلب ڈی سی صاحب کے ساتھ مل کر جتنے بھی سماجی کام جو گورنمنٹ کی طرف سے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں ان کو فیسلٹیٹ کرنا, ان پہ اپنا حصہ ڈالنا, اور سماج کو اور سرکار کو کنیکٹ کرنا, یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. تو آپ کہاں تک کامیاب ہوئے اس سلسلے میں؟
मैं ख़ुद तो नहीं कहता कि मैं बड़ी हद तक कामयाब हूँ, लेकिन एक इफ़ेक्ट है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी पॉलिसीज़ एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डीसी साहिबान हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों को मशवरा करके हमसे एक इनपुट लेते हैं, हमारी से है वहाँ पर। और जो सिविल सोसाइटीज़ के जितने भी नुमाइंदे हैं, जितने भी हमारे सोशल वर्कर्स हैं, एनजीओ सेक्शंस हैं, एक मुतहर्रिक ग्रुप है डिस्ट्रिक्ट ईच में, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जो सर्विसेज हम डिलीवर करना चाह रहे हैं लोगों को, वो बर वक्त टाइमली पहुँचे और सूदमंद हो। क्योंकि जब तक हमारी सर्विसेज ना हों तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं वो आम लोगों तक उस तरह नहीं पहुंच सकती जब तक हम पहुंचाना चाहें। क्योंकि जो मैंडेट गवर्नमेंट की तरफ से हुकूमत बलूचिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को है, वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ जो होते हैं, जैसे ये नादार लोग हैं, बीमार लोग हैं, माजूर हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, या जैसे बेवा हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो आपने तो सर्वे किया होगा, रिसर्च किया होगा, ये जो ड्रग्स लोग लेते हैं क्यों लेते हैं? ड्रग्स के मुख्तलिफ़ वजूहत हैं। एक तो यह है कि माशी एतबार से बहुत कमज़ोरी होती है, लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने ख्वाहिशों को, अपने ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, वो मायूस हो जाते हैं। तो अब वो एक एस्केप है, अपने प्रॉब्लम्स को से भाग जाने का एक तरीका है, वो ड्रग इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रॉब्लम समाजी तौर पर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लोग इतने आप जब इलाज करते हो ना, इलाज तो हो जाती है, ठीक है, उनका एक ख़ास मखसूस तरीका है, उस पर मैंने बहुत काम किया है। फिर उसके बाद वो दोबारा राग़िब ना हो जाए, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, वो फ़िलहाल दिन ब दिन परेशानियों की तरफ जा रही है। ये नहीं कि मतलब हमने थोड़ा सा मतलब ये महसूस किया है कि भाई रोज़गार ज़्यादा हो गया, रोज़गार दिन ब दिन कम होता है, तनख्वाहें जो है वो जो आमदन है वो दिन ब दिन, महंगाई दिन ब दिन। तो इस बंदे को ताकि ये वापस उस सोसाइटी में ना जाए, उसके लिए क्या बंदोबस्त है आप लोगों के पास? हमारे पास जो एक चेन ऑफ कमांड है जिस पे हम काम करते हैं, जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेक्शन पे है, जिसमें हम जब लोग आ जाते हैं हम उनको रिहेबिलिटेट करते हैं, 1 महीने तक रखते हैं अपने पास। उनकी जो मतलब वो टैबलेट्स वगैरह होते हैं, हमने एक मौलवी रखा है जो हमको दीनी तालीम दे देता है। को एक दो तीन सोशल वर्कर्स हैं जो उनको समाजी तौर पर और साइकोलॉजी तौर पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको लेक्चर्स देते हैं। और हमने एक प्रपोज़ल पे काम कर रहे हैं जहाँ पर जो ड्रग एडिक्ट्स वहाँ पर आते हैं उनको कोई हुनर सीखें, कोई मतलब मोटर रिपेयरिंग का हो, मोबाइल रिपेयरिंग का हो, या कंप्यूटर सेक्शन पे जो काम कर सकें, ताकि वो वापस जब जाएंगे अपने माशरे में फिर वो एक बाहिम्मत और बाकिरदार और एक हुनरमंद इंसान होके जाएं। अच्छा, ये जो आपने स्पेशल एजुकेशन की बात की ना, ये हमारे माशरे के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। मतलब ये पोलियो की वजह से भी, फिर कुछ लोग जान कर बच्चों को, मुझे तो यकीन नहीं आता है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो जान कर उनको माजूर कर देते हैं बचपन से, ताकि उससे फिर भीख मंगवाया जाए। और कुछ हमारे माशरे में ऐसा है कि जो ठीक ठाक बच्चे हैं, जिनके दोनों हाथ भी सलामत है, दिमाग, आँख और नाक और टांग भी सलामत है, उनको सही एजुकेशन नहीं मिल रहे। तो आप इस माशरे में इन स्पेशल बच्चों को किस तरह, क्योंकि इनका एजुकेशन बहुत महंगा है बनिस्बत वो जो एक आम बच्चा है, जो नॉर्मल बच्चा है, तो उसको आप कैसे अफोर्ड कर सकते हो? हमारे यहाँ वैसे एक प्राइमरी लेवल तक एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल है, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चला रही है डिस्ट्रिक्ट ईच में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ मतलब पब्लिक सर्वेंट बेस्ड ना हो, जब तक आप उस समाज की बेहतरी पे आपकी पॉलिसीज़ समाज डायरेक्टेड ना हो, तब तक आप लोगों को इस तरह राग़िब नहीं कर सकते कि वो इस ज़हनीत से निकल जाएं। क्योंकि परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं, माशी तौर पर, समाजी तौर पर। महंगाई बहुत बड़ा मसला है, रोज़गार बहुत बड़ा मसला है, फिर इनसिक्योरिटी है लोगों में। दिन ब दिन हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि लोग मजबूरन ऐसे स्टेप उठाएं कि को अपने आप को सिक्योर कर सकें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तो अपनी जगह, बंदा अपने आप को सिक्योर करने में मसरूफ़ है। तो कुछ ऐसे हैं इंटीरियर सिंध में, अनफॉर्चुनेटली इंटीरियर पंजाब में, हमारे बलूचिस्तान के कुछ ऐसे ज़िले हैं जो इन दोनों सूबों से कनेक्टेड हैं, वहाँ पर भी ऐसे केसेस हमारे यहाँ आए हैं कि लोग अपने बच्चों को ख़ुद माजूर करते हैं, या जो ठीक ठाक सलामत बच्चे हैं उनसे भी भीख मंगवाते हैं।
ہم نے بیگرز کے خلاف ایکشن بھی لیے ہیں. لیکن یہ جب تک آپ سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے, آپ پبلک سروس ڈلیوری کو بہتر نہیں بنا سکیں گے, جب تک گڈ گورننس نہ ہو تب تک یہ پرابلمز حل نہیں ہوں گے. بلې ملګرو دا زموږ دوه ځوانانو او که موږ دغه خپل سوشل میډیا چې ده هغه په صحیح ډول باندې د صحیح کارونو دپاره پر خپل وخت باندې صحیح استعمال کو نو زموږ ښارونه به هم ګرد داسې ښایسته سي لکه تربت, بلکې د تربت به هم ښایسته کیږي. نو ځکه تاسې سره یو موټی سئ, کرکې او نفرتونه لرې کوئ, قومیتونه او فقه پرستي لرې کوئ د ځانه څخه او یو انسان د ځانه چې جوړ کړئ, ښه انسان او بیا د نورو انسانانو دپاره سوچ په زړه کې پیدا کړئ, مینه په زړه کې پیدا کړئ, سره یو موټی سئ, نو انشاءالله ترقي به خامخا کیږي. او اوس ملګرو داسې خبره ده چې سندره مو له ډېره وخته څخه نه ده اورېدلې, او دا وخت چې زه کوم سندرغاړی په تاسو باندې اورېدل غواړم, زموږ د بلوچستان د براهوي ژبې ډېر زبردست او تکړه سندرغاړی د خوزدار اوسېدونکی ښاغلی رمضان. بله ملګرو دا وخت زه په تربت کې یم او په تربت کې یو بس کمپنۍ ده, ما تاسو ته د دې ځای اډه یا ټرمینل در ښکاره کوي. په دې کې رنګارنګ بسونه ولاړ دي. په یو زمانه کې به چې تاسو تربت ته راتلاست یو بس به وو که نه, دغه دپاره به خلکو درې ورځې انتظار کوي, بیا چې به هغه بس د کوټې څخه روان سو یا به د کراچي څخه روان سو, دلته به په 3 ورځې کې را رسېدی, پر لارې به شپې لګېدلې. نو اوس خو هغه رقم کیسه نه ده, ماشاءالله تیز بسونه راغله, بیا د دې سیپیک په وجه باندې روډونه ګرده جوړ سو, نوي سو. نو اوس چې دی د کوټې څخه د کراچي څخه چې تاسو راځئ تقریبا 6 غنټې یا 7 غنټې یا 8 غنټې لګیږي. مګر د تربت که تاسو غواړئ چې دلته شاپینګ وکړئ, شاپینګ هم دلته د ایران څخه ډېر ښایستې شلومبې, بسکوټونه, کیکونه او نور شیان دا راځي, او تاسو د دې ځای څخه خپل شاپینګ هم کولی شئ. او بل د دې ځای د بس کمپنۍ مالک چې دی هغه دا وخت زما سره ناست دی, دی ډېر ښه سړی دی, د بس کمپنۍ چې د ډېر زبردسته سرویس یې دی. نو زه به د سر خبر وکم. جی آپ کا نام؟ نصیر اسماعیل. نصیر اسماعیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر خیریت. طبیعت برابر؟ الحمدللہ ٹھیک ہے سر. سواری آتے ہیں؟ بالکل سر آتے ہیں. مسافروں کو کتنا مطلب آپ نے کاٹا ہے؟ ہم نے کاٹا نہیں مسافر کو. مسافروں کی سہولت کے لیے ہم نے اچھی کوششیں لائی ہیں. ظاہر ہے تو ہم پیسہ تو اپنے کرایہ تو لیں گے. ابھی 2.5 کروڑ کا ایک گاڑی بس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے تو ظاہر ہے 1300 روپये ہم کرایہ فکس نہ کریں تو گاڑی کا بالکل بارے میں نہیں آ جاتا ہے, اس کا قسط ہی نہیں نکل جاتا ہے. اچھا کتنے بسیز ہیں آپ کے پاس؟ الحمدللہ 8 گاڑیاں ہیں ہماری. 8 گاڑیاں ہیں. کون سے علاقے جاتی ہیں آپ کی گاڑیاں؟ ہمارا سر قریب تربت ٹو کراچی سروس ہے. اچھا, تربت گوادر ہے, تربت کراچی ہے, اور باقی منی گاڑیاں ہیں وین وغیرہ جو وہ ہمارے گوادر سروس ہے, تربت ٹو گوادر لوکل سروس ہے. اچھا یہ کچھ لوگوں کو ایک شکایت ہے کہ بھائی مالکان بہت اچھے لوگ ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم زیادہ سے زیادہ سہولت دیں اپنے مسافروں کو, لیکن یہ جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا, وہ کہہ رہے کہ یہ رستے میں ہوٹل والوں کے ساتھ انہوں نے لائن فٹ کی ہوتی ہے کہ بھائی میں اتنے مسافر لے آؤں گا, پھر میرا جیب خرچہ بھی آپ دیں گے, مجھے اچھے والے جو روسٹ ہے وہ مجھے. نہیں سر, وہی جو کھانا جو ہم ڈرائیور لوگ کھاتے ہیں ہوٹل میں دیتا ہے, وہی کھانا جو ہم اپنے پاسنجروں کو بھی دیتے ہیں. ہم پہلے سے ہوٹل والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جو ہمیں جتنا بھی اچھا سے اچھا کھانا ہم کو دو گے تو ہم آپ کے ہوٹل میں بریک کریں گے, نہیں تو ہوٹلیں بہت ہیں رستے میں. نہیں تو وہ جو ہے نا وہ ڈرائیور کو تو مفت کھانا ملتا ہے. وہاں وہ تو دیتا ہے, ظاہر ہے وہ 40-50 پاسنجر لے کے جاتا ہے, اس کو ظاہر تو ایک پلیٹ, یہی تو بات ہے, ایک پلیٹ کھانا تو دے گا اس کو نا, وہ تو ہے. وہ تو ہر روٹ پہ نہیں کہ ہمارے روٹ پہ یہ جو کوئٹہ کا روٹ ہے اس روٹ میں بھی یہی حال ہے, ڈرائیور کو کھانا فری ہے. اور ڈرائیور کے ساتھ یہی پاسنجر لوگ تاکہ 8 سے 10 لوگ بیٹھ جاتے ہیں, ہوٹل والوں سے کرایہ وہ پیسہ بھی نہیں لیتا. اچھا تو وہ جو ہے نا وہ جو 10 لوگ جو ڈرائیور کے واقف لوگ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جو وہ تو ڈرائیور کے ساتھ دوست ہوتے ہیں, وہ مجھے لے جاتے ہیں پھر رستے میں, مجھ سے پیسے نہیں لیتے. یہی ہوتے ہیں ہر وقت آنے جانے والے پاسنجر یہی ہوتے ہیں, ڈرائیور سے واقفیت ان کی ہے تو ظاہر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. میں ایک اور بات پوچھ رہا ہوں, جب ایک ہوٹل والا مجھے 10 بندوں کا کھانا مفت کھلائے گا تو وہ جو 10 بندوں کے پیسے وہ تو دوسرے غریب غربا پہ جو ہے نا پھر تقسیم ہوں گے. روسٹ اگر بازار میں 500 روپے تو پھر وہ تو ہوٹل والے کی بےمانی ہوئے گی نا, آپ اس کو منع کریں. منع کیا, وہ نہیں لیتے فی. میں کہ ابھی تربت کے شہر کے اندر جب فی پلیٹ جو ہے سالن کا میں کہ 100-120 روپیہ ہے,
شہر کے اندر تو ذرا ایک بندہ جنہیں پہاڑیوں میں بیٹھ کے ہوٹل چلاتے ہیں وہ بھی 100 روپے پلیٹ لے لیتا ہے. اس کے حساب سے یہ اچھی بات ہے. بله ملګرو دا زموږ د کمپنۍ یو سړی و ما ګپه مور سره وکړله د هوټلانو په باره کې. نو نن سبا دی وایي چې هغه زمانه نه ده چې موږ خلک چې دی د هغو سره ظلم وکړو. نن سبا د خلکو مخ ته 50 چوایس دي د هغو خوښه ده چې په هر بس کې ولاړ شي. یوازې زما بس نه دی. نو ما بیا دته دا وویل لکه تاسو هم بسان چلوئ یا ستاسو د ټرانسپورټ کاروبار وي نو څومره چې تاسو ارزانه ټیکټ خرڅوئ او په بس کې ښه اخلاق په ورین تندي د مسافر سره خبرې کوئ او په بس کې صفایي ږدئ او بس پر یو داسې ښه هوټل باندې دروئ چې په هغه کې ښه شان او ارزانه شان پخیږي صاف سوتره شان پخیږي نو بیا بله ورځ هغه مسافر بیا درته راځي. کنې ستاسو بس به ولاړي هغه به بل بس ته ولاړ شي ځکه چې د بسانو کمی نن سبا نشته. نو راځئ تربت ډېر غټ ښار دی ښایسته ښار دی موږ پر مخ باندې ځو. میں اس بھائی کے پاس آیا ہوں یہ ہے تندور والے پلس مچھلی والے. نام کیا آپ کا؟ میرا نام صفی اللہ ہے. صفی اللہ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ بس سوراب سے. سوراب سے. براویوس. جی ہاں. ہاں کیا بیچتے ہیں یہاں پہ؟ مچھلیاں بیچتے ہیں. مچھلیاں لوگ کھاتے ہیں یہ؟ جی ہاں. تو لوگ مچھلیاں کھانے یا تو گوادر کیوں نہیں جاتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں؟ پتہ نہیں یہاں شوق سے آتے کھاتے ہیں. شوق سے آتے ہیں؟ جی ہاں. یہ آپ کی کون سی مچھلیاں ہیں نام اس کا کیا ہے؟ کاشک ہے اس کا. کاشک. جی ہاں. کاشک اور معشوق. جی ہاں. ایک اور بھی تو مچھلی ہے نا اس کا نام معشوق ہے. یہ کہاں سے لاتے ہیں آپ مچھلی؟ یہ پسنی سے آتا ہے گوادر سے بھی آتا ہے. اچھا. جی ہاں. تو یہ کلو کتنے کا ہے یہ؟ ادھر 100 کا دیتا ہے. 100 کا دیتا ہے؟ جی ہاں. پکا کے؟ جی ہاں. تیار کر کے؟ نہیں وہ ایک دانہ 20 کا ہے. اچھا ایک دانہ 20 کا ہے ہاں. اور خود 100 روپے کا کلو لاتے ہو؟ جی ہاں. ایک کلو میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ آتے ہیں 7 8 ہے 6 آتا ہے. 6 آتا ہے. 6 7 8 آتا ہے. اچھا 8 آتا ہے. اور اب ایک دانہ 20 روپے کا بیچتے ہو؟ جی ہاں. اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ 20 کا وہ 15 کا بھی بیچتے ہیں. اچھا. جی ہاں. مہنگائی کی وجہ سے کیا کریں. ابھی تھوڑا سا اور سستا کرو کیمرے کے سامنے. جی نہیں. 15 کا بھی بیچتے ہو؟ نہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں. اچھا یہ بتاؤ کہ گھر کتنے پیسے بیچتے ہو مہینے کا؟ بس گزارا ہوتا ہے شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ. اچھا تو یہ ہے کہ یہ گھی اصلی ہے یا کوئی 2 نمبر موبائل میں بنایا ہے مچھلی؟ نہیں اصلی ہے. اچھا 7. اچھا جی ہاں. پھر کتنے لوگ آتے ہیں اس کو کھاتے ہیں روزانہ؟ آتا ہے پتہ نہیں وہ گرم گرم روٹی تھے گرم گرم مچھلی. ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے نا. جی ہاں. بھائی پکڑو ان کو یار. چلو آ جاؤ. بابا کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام عبداللہ ہے. عبداللہ صاحب کتنے عرصے سے یہ کاروبار کرتے ہیں آپ؟ ایک تقریباً 15-16 سال ہو گیا. اچھا 15-16 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ کاروبار بہت اچھا تھا. اب کاروبار کا کیا پوزیشن ہے؟ تھوڑا مہنگا ہو گیا. اچھا مہنگائی ہو گئی؟ مہنگائی بہت ہو گیا تھوڑا نہیں. اچھا وہ اس لیے کہ ٹیکسیز لگ رہی ہے نا. باہر کا سامان جو ہے تو ہم لوگ لے نہیں سکتے ہیں. اچھا یہ مہنگائی کیوں ہو گئی ہے؟ پتہ نہیں ہے کیسے وجہ سے. مہنگائی تو زیادہ ہے. نہیں دیکھو جو باہر کا سامان مہنگے ہو گئے وہ تو میں آپ کو بتا دوں گا. ڈالر پہلے سستا تھا. اب 100 روپے تھا. اب ڈالر 100 کبھی 62 کبھی 58 کبھی اتنے ظاہر ہے پھر چیزیں تو مہنگی ہوگی ہے نا. جب روپیہ گرے گا تو سامان پاکستان کا سامان ہے جو پاکستان کی سامان ہے وہ بھی مہنگا ہوگا. باہر والا بھی مہنگا ہوگا. پاکستان کا سامان اس لیے مہنگا ہو گیا کہ بجلی مہنگی ہو گئی گیس مہنگی پھر ٹیکسیز لگ گئے. آپ تو ٹیکس دیتے نہیں ہو. آپ نے تو پوری زندگی میں ٹیکس نہیں دیے مجھے معلوم ہے. میں نے تو پہلے نہیں کیا تھا. ابھی تو ٹیکس کیسا سامان کو کتنا بڑھ گیا. حاجی صاحب آپ ادھر آئے. آپ کیا کھا رہے ہو؟ اکیلے کھا رہے ہو. میں نے تو سنا ہے کہ تربت کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں. آپ مونگ پھلیاں چپ کر اکیلے کھا رہے ہو. ہمیں ایک دانہ بھی نہیں دیا ہے. اچھا کیا بتائیں. بھائی کو بائل ہوتا ہے نا سکی نہیں بنتا ہے. اس بیچارے نے خود 5 دانے مونگ پھلیاں لیے مجھے کیا دے گی. غریب کے لیے حکومت کو سوچنا چاہیے. اس کا کاروبار. اچھا چلو اس طرح کرتے ہیں میں حکومت آپ کو دوں گا. آپ کو میں وزیر اعلیٰ بناؤں گا. آپ پھر کیا کریں گے؟ میں بجلی فری کر دوں گا. بجلی فری کر دو گے؟ سب فری. اچھا اور نہیں ہوگا تو مہنگائی اتنا نہیں ہوگا نا. ابھی کیا بل میں ادھر ایک پنکھا نہیں چلتا ہے. بل 2500 روپیہ آتا ہے. بجلی بند ہے.
सिर्फ 6 घंटा बिजली आता है, वहाँ पर बिजली चालू नहीं इसलिए होता है। बंद है कि हमारे मीटर्स भी बंद है। मीटर तो चालू है ना। अच्छा हाँ, 2500 रुपया मुझे बिल लेता है, अच्छा लेकिन बिजली खत्म है, बिजली नहीं है। अच्छा वो लेके बंद है, पंखा चालू नहीं है। एक पंखा है, अच्छा रात को ये बंद है दुकान का। घर का कैसा होगा? घर का 3-4 बिजली जब बंद होता है फिर मच्छर आके हमला करता है। ऊपर से दिन को हुकूमत हमला करता है, रात को मच्छर हमला करता है। ये 2 हुकूमत है। तो ये तुर्बत वालों के साथ सख्त ज्यादती है। जाती तो हो गया था ना। अब आप लोगों को मालूम है कि तो ये जाती हाजी होगा। साहब जो है ना, ये मुझे लगता है कि चिल्लों पे जाते हैं, इनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि ये दुआ करे ताकि हालात ठीक हो जाए। हाजी साहब एक दुआ तो करे। तो अल्लाह सीधा करे सबको, अल्लाह जो अवाम के लिए वो हुकूमत सोचेगा उसको अल्लाह कामयाब करे जी। पहले अवाम उसका दिल में आ जाए, फिर इंशाल्लाह सब कम अल्लाह सीधा करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। आप अपनी मूंगफलियाँ खाओ और आप रेवड़ियाँ लेके खाओ और हमारे लिए दुआ करो और जियो अपने खर्चे पर और हमारे लिए जिंदाबाद का नारा लगाओ। जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।